کہ انجام دینے کی کیا آپ کو ترغیب ہے یا کیسے چیزیں آپ کو جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں؟ تعلیم کے شعبے میں خواتین کو بااختیار بناتے ہیں، پھر اب بھوکوں کی مدد کر رہے ہیں، پھر ہر سال رمضان میں بھی میں جانتا ہوں آپ کو کئی برس سے لوگوں نہیں، ہم ہر وقت ابتدا ہی سے میری سیاست میں قدم رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں غریبوں کے لیے کچھ کر سکوں اور کچھ الگ ہٹ کر کچھ کام کروں. اور میرا عوام سے وعدہ تھا، جب میں پہلی مرتبہ انتخاب لڑا تھا اس وقت بھی میرا وعدہ تھا کہ میں غریب معصوموں کے ہاتھ میں قلم تھماؤں گا اور ان معصوم کھاندوں پہ کتاب اور بستے کا بوجھ ڈالوں گا اور علم کی دولت سے ان کو آراستہ کروں گا اور ان کے گھروں میں علم کی روشنی کو منور کروں گا. یہی میرا تھا. اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں غریب یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا. اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہزاروں کہوں گا کہ یتیم اور غریب لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں میری جانب سے. اور پھر آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت یہ عالیشان عمارت میری خیامگاہ نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ غریبوں کے تعلیم کا مرکز ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے یہ عمارت. یہ بلندی صرف میری نہیں ہے بلکہ میرے ارادوں کی بلندی ہے. یہ تو ایسے 11 مدارس 11 بلڈنگ ہیں، 15,000 بچے زیر تعلیم ہیں اور کئی لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. اور جیسا ہمارے دوستوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے ہیلتھ کیمپس بھی کیے تھے. قریب 50 لاکھ کی دوائیں ہم تقسیم کرے تھے، آپ لوگ کو یاد ہوں گا. اس میں اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی تھے. تو ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی واحد حلقہ اسمبلی ہے جس نے رمضان میں گلیوں میں افطار کا اہتمام کا آغاز کیا تھا آج سے 20 سال پہلے. اور ہر سال میں چند سال سے میری طبیعت خراب ہے، جب سے نہیں اس سے پہلے ہر سال میں قریب 20 یا 25 روزے اپنے حلقے میں کھولتا ہوں اور افطار کا اہتمام ہوتا ہے. روزانہ لوگوں کو کھانے کا انتظام ہوتا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک دن 10 ہزار 5 ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا تھا. تو یہ کام ہم کرتے آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم سے کام لے رہا ہے. اللہ کے پاس بے شمار بندے ہیں جن سے اللہ کام لے سکتا ہے، لیکن اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے بے شمار سینکڑوں بندوں میں سے مجھے منتخب کیا اور مجھے موقع دیا عوام کی اور غریبوں کی خدمت اور کام کرنے کا. اور خاص طور پہ ریاستی حکومت کے پاس سے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، مائیگرینٹ ورکرز کے کیسز بھی آ رہے ہیں اپنے پاس. پھر ہندوستان بھر میں جو ہے یہ مائیگرینٹ ورکرز کا کرائسس بھی ہے، بیماری بھی بڑھ رہی ہے، ہیومن کرائسس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، ملک کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پبلک کے لیے خاص طور پہ مائیگرینٹ ورکرز کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ ایسے ان حالات میں، کٹھن حالات میں کوئی سیاسی گفتگو کروں یا سیاسی بات کروں، لیکن مگر اتنا تو ضرور کروں گا کہ کہوں گا کہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی نشانی ہے جس طریقے سے ایک مائیگرینٹ ورکرز پیدل نکل رہے ہیں، رکشوں میں نکل رہے ہیں، بھوک میں نکل رہے ہیں، راستوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے پیروں میں چھالے آ جا رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی ایک مثال ہے کہ یہ لوگ کی ناکامی کی وجہ ہے. اگر ان مائیگرینٹ ورکرز کو یہ یقین دلایا جاتا کہ ہم ہیں، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ہم ہیں، تم کو بھوکے نہیں رہنے دیں گے، ہم ہیں، تم کو کسی تکلیف میں نہیں رہنے دیں گے، اگر یہ اعتماد وقت کے حکمران دلانے میں کامیاب ہوتے تو شاید اتنا بڑا ہیومن کرائسس یا مائیگریشن نہیں ہوتا ہے. یہ حکومت کی ناکامی کی ایک نشانی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہم سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین نے جتنے بھی مائیگرینٹس ہیں یہاں پہ 500 راشن کے پیکٹس میں نے ماجد حسین صاحب کو یہاں سے روانہ کیا تھا. اور وہ آج بھی کہیں سے بھی کوئی بھی مائیگرینٹ چاہے وہ شہر حیدرآباد کے کہیں بھی علاقے میں رہتا ہے، اب تک ہم 500
माइग्रेंट वर्कर्स को राशन तकसीम करने में कामयाब हुए हैं और फिर बाद में और 500 भेजे हैं और भी माजिद साहब को भेजूंगा कि कहीं पर से कोई भी आता है हम माइग्रेंट वर्कर्स को भेज रहे हैं। और एक वीडियो भी आया था उत्तर प्रदेश में, यहां से उत्तर प्रदेश को गए मेस्त्री और वहां जाने के बाद भी उन्होंने हमारी तारीफ की है। तो मैं कहूंगा कि ऐसे तारीफ के अल्फाज होते हैं जो हमारी हिम्मत को बांधते हैं और हमारे अज़्म को मजबूत करते हैं और काम में और खुशी देते हैं कि इतनी तकलीफ में पैदल 1400 किलोमीटर चलने के बाद भी वो कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी हमारा ख्याल रखा है। तो मैं उन तीनों लोगों को सलाम भेजता हूं अपनी जानिब से और हमारी शहर हैदराबाद की जानिब से, और उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा हैदराबाद फिर से आपका मुंतजिर है। लौट कर वापिस आइए और अपनी रोजी रोटी को हमारे शहर में फिर से आप लीजिए। हम जितना हो सकता है माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने की कोशिश